2047 میں بھارت کا 100واں یوم آزادی منایا جائے گا اور اس وقت بھارتی فضائیہ مکمل طور پر خود انحصاری کا ٹارگٹ پورا کرے گی۔ یہ بیان بھارتی ایئر فورس چیف نے بھارتی فضائیہ کی 92ویں سالگرہ پر ایک خطاب میں کہی۔ ایئر فورس چیف کے مطابق 65,000 کروڑ روپے بھارتی فضائیہ کی تنظیم میں نو تیاری اور خریداری پر صرف کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ بھارتی ایئر فورس چیف نے خود انحصاری پر بہت زور دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی دے دی کہ نئے رافیل طیارے اور SU-57 طیاروں کی خریداری پر غور ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ شفٹ آف پالیسی ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے روسی طیاروں کی خریداری کو اوائڈ کیا جا رہا تھا اور ان کو کسی بھی صورت لینے کے لیے بھارتی فضائیہ تیار نہ تھی۔ لیکن یک اب وہ اس پر راضی کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس طیارے بہت ہی کم رہ گئے ہیں اور وہ صرف 25 اسکواڈرن سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بیان جو ہے یہ پہلا بیان ہے جو کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ اعلیٰ سطح پر کہ اب بھارتی فضائیہ دوبارہ سے روسی طیارے خریدنے جا رہی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو طیاروں کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر دوسری طرف بھارتی فضائیہ رافیل طیاروں سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے اور اب فضائیہ کی خراب صورتحال کو روسی طیاروں سے ہی سنبھالا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملکی طور پر تیار ہونے والے جو طیارے ہیں ان پر بھی وہ زیادہ ڈپینڈ نہیں کر رہے، کیونکہ بھارتی فضائیہ کی جو ساری طاقت کا اصل منبع جو ہے وہ رہا ہے وہ روسی طیارے ہی رہے ہیں، اور 1963 سے 2010 تک جو ایئر فورس کی اصل طاقت تھی وہ تو روسی طیارے تھے، اور آج بھی بھارتی فضائیہ جو ہے وہ عددی لحاظ سے SU-30MK1 کو ہی استعمال کر رہی ہے، جو کہ ان کی مین پاور کا سورس ہے، جس کی تعداد تقریباً 272 ہو چکی ہے اب۔ بھارتی ایئر فورس چیف نے تاجیس طیاروں کی تیاری میں تیزی کی بھی بات کی اور ہر سال 24 طیارے بنانے کا پلان بھی دیا، لیکن اس میں لگے امریکی انجنوں کی فراہمی فی سال 16 تک ہونی ہے، جو کہ ایک پلان پوری دنیا کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ تو 24 طیارے ہر سال کیسے تیار ہوں گے یہ بات انہوں نے واضح نہیں کی۔ بھارتی ایئر فورس چیف نے تاجیس MK2 اور MK اسٹلتھ طیاروں کی جو شیڈول ہے وہ بھی دے دیا۔ ان کے مطابق تاجیس MK2 اسی ماہ پرواز کرے گا اور ایئر فورس میں 2028 میں شامل ہوگا، لیکن دوسری طرف بھارتی ایئر فورس کے چیف نے MK کی تیاری کے بارے میں بتایا کہ اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی تیاری میں تیزی سے کام لیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں اور یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے اور وہ اتنے وثوق سے یہ بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھارتی ایئر چیف نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی ایئر فورس کو 200 تاجیس MK1A طیارے فراہم کیے جائیں گے، جس میں 83 طیارے جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں اور مزید 97 بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ تاجیس MK1A میں جو انجن لگے ہیں وہ امریکی انجن ہیں، جن کی فراہمی پہلے رکی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان طیاروں کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ بھی روک دی گئی تھی۔ معاہدے کے مطابق 97 انجن جو ہے وہ امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک نے فراہم کرنے ہیں، تو ان 83 طیاروں میں کون سے انجن لگائے جا رہے ہیں یہ بھی انہوں نے واضح نہیں کیا۔ کون سے طیارے میں کون سے انجن لگنے ہیں اس کے بارے میں جو کنٹراڈکشن ہے وہ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دی۔ اگر ان طیاروں میں امریکی انجن ہے تو پھر جو نئے طیارے ہیں ان میں کون سے انجن لگائے جائیں گے یہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بھارتی ایئر فورس چیف نے مزید رافیل اور SU-57 کی خریداری کا عندیہ دے کر اگلے 25 سال کا پلان جو ہے وہ بتا دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ خود انحصاری پر بھی جو ہے وہ زور دے رہے ہیں اور دعویٰ کیا کہ اگلے 20 سالوں میں وہ مکمل طور پر خود انحصاری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پھر یہاں غیر ملکی طیاروں سے وہ خود انحصاری حاصل کریں گے یا پھر نئے طیاروں سے خود انحصاری حاصل کریں گے، یہ بات انہوں نے واضح نہیں کی۔